ڈاکٹر صاحب آج آپ سے بات کرنی ہے. ایک تو پاکستان کے جو فورن منسٹر ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کا ایک ٹرپ یہاں سے ہوا ہے، واشنگٹن میں اور نیو یارک میں تھے. ان کی سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹری بلنکن سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ٹیلی فون پہ کنورسیشن ہوئی ہے وائل سٹنگ ان واشنگٹن. ایک تو ذرا اس پہ ہمیں بتائیں، ہاؤ ڈو یو سی بلاولز وزٹ؟ دس از ہز تھرڈ وزٹ ان اے ایئر اور سنس ہی از اے فورن منسٹر. کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاک امریکہ تعلقات تو ٹھیک کر ہی رہے ہیں، لیکن اپنی بھی سی وی مضبوط کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی ایز این اکیڈیمک اینڈ ہاؤ ڈو یو سی ایز اے فارن پالیسی ایکسپرٹ بلاول بھٹو زرداری کے وزٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپارٹمنٹ رینٹ کر لیا ہے واشنگٹن ڈی سی میں. مطلب پچھلے 1.5-2 مہینے سے وہ یہی نظر آ رہے ہیں، اپنا کام کم کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے یہاں پہ تفریح زیادہ کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک شو کیا تھا جس میں ہم بلاول بھٹو کا DW پہ جو انٹرویو ہوا تھا اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. تو دیٹ واز مائی فرسٹ ایکسٹینڈیڈ ایکسپوجر ٹو بلاول بھٹو. تو وہ DW کے جو انٹرویو تھا اس پہ ہی مجھے نظر لگا کہ دس مین از آڈیشننگ فار پرائم منسٹر پوزیشن. یہ اپنا جاب نہیں کر رہا ہے، یہ دوسرے جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے. دیٹ از اپیرنٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یو کی ناٹ فوکس آن یور جاب. فار ایگزامپل، جے شنکر از ناٹ گوئنگ ٹو ٹرائی ٹو بیکم دا پرائم منسٹر آف انڈیا. وہ اپنے جاب فائنانس منسٹر پہ، فارن منسٹر پہ وہ فوکسڈ ہے. ٹرائنگ ٹو بی دا بیسٹ ایکسٹرنل افیئرز منسٹر دیٹ ہی can be and wants to be. So that is one problem with him. دوسری چیز یہ ہے کہ he is a bit inexperienced. اور تھرڈ مجھے لگتا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ اب کمپیٹ کر رہے ہیں فار پاپولزم. So he wants to become a populist leader like عمران خان. اس لیے جو نریندر مودی کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹس وغیرہ ہیں they are not in the interest of Pakistan or himself to make those kind of statement. وہ آپ دوسروں سے کروا سکتے ہیں اس طرح کے کامنٹس. اور مطلب you can send a message to you. آپ میں نے دیکھا فوٹوگراف میں آپ کی بھی ان سے دوستی ہو گئی ہے، تو وہ کہہ سکتے ہیں قمر صاحب اس ٹاپک پہ ہو سکے تو آپ ایک شو کروا لیں کسی کے ساتھ انڈیا میں. بٹ ہی شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ دیٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں. یہاں پر میں نے تو I came up fully grown and married. تو I have not been part of the American dating scene، لیکن فلموں میں بہت دیکھا ہے. تو جب آپ کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈونٹ کال می، آئی ول کال یو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی دور ہو جائے. تو مجھے لگتا ہے اینٹنی بلنکن نے بھی بلاول کے ساتھ یہی بات کی. ڈونٹ کم، آئی ول کال یو. مطلب دفتر پہ نہ آئے، ادھر ادھر نہ آئے، میں آپ سے فون پہ بات کر لوں گا یا واٹس ایپ پہ ٹویٹ کر دوں گا. سو آئی تھنک دیٹ از بیکاز مطلب کتنے بار ملیں گے اور وہی باتیں کریں گے، رائٹ؟ سو دیٹس دا ہول تھنگ. اگر آپ دیکھیں وہی دوہرائی جب UN جنرل اسمبلی کی میٹنگ کے بعد جو میٹنگ ہوئی تھی بلاول بھٹو کی اور اینتھنی بلنکن کی، جو ٹاپکس ڈسکس ہوئے تھے the same topics have been discussed, except جو نئی بات یہ ہے کہ جنوری میں جو کلائمیٹ کو لے کر، فلڈس کو لے کر جو کانفرنس ہونے والی ہے اس کے بارے میں بلنکن نے کہا yes we should work in close cooperation. اس کے علاوہ کوئی نئی بات نہیں. اینڈ آف کورس یہ بات بھی کلیریفائی ہو گئی کہ امریکہ کتنے پیسے دے رہا ہے، $97 ملین فلڈ ریلیف. حیرت کی بات ہے کہ ایک اناؤنسمنٹ میں نے دیکھا کہ پاکستان میں جینڈر ایکوالٹی پروموٹ کرنے کے لیے امریکہ $200 ملین دے رہا ہے اور فلڈ ریلیف کے لیے صرف $97 ملین. مطلب کوئی سمجھ میں نہیں آئی بات. They see the gender inequality in Pakistan as more devastating than the floods. کیونکہ اس کے ڈبل سے زیادہ انہوں نے فنڈز ایلوکیٹ کیے ہیں. اینڈ کوئی نئے پیسے ایکسٹرا نہیں ملا. مطلب I have a feeling that they might help Pakistan organize a more effective flood related conference جنوری میں. ٹیررزم پہ جو چیزیں ہوئی ہیں بات، اگر ملاقات اس منڈے کو ہوتی تو میرے خیال سے اٹ وڈ ہیو بین، یا فون پہ بات، اٹ وڈ ہیو بین مور پروڈکٹیو. خاص طور سے اسلام آباد کی یہ بام اٹیک کے بعد آئی ہیو اے فیلنگ کہ the meeting would have gone differently. تو یہ بتائیے گا، یہ بات کی جا رہی ہے کہ there is a resurgence of terrorism in پاکستان اور return of terrorism in پاکستان، اور آج ہی اسلام آباد میں ایک سوئسائڈ دھماکہ ہو گیا ہے
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بلکہ ہمیں بلاول کو سننے کا موقع ملا اٹلانٹک میں، تو وہاں پہ وہ بات کچھ اور کر رہے تھے، لیکن جو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے تھنک ٹینکس کے لوگ تھے، یونیورسٹیز کے لوگ تھے، اور وہ سوال کچھ اور کر رہے تھے. سو ان کا بات یہ تھی ہم کنیکٹیوٹی کی بات کریں گے، ٹریڈ، ایڈ، لونز، ہمیں فلڈ سے نکلنا ہے. لیکن لوگ پوچھ رہے تھے کہ بھائی وہ تو ٹی ڈی پی والے بنو میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، وہاں پہ یہ ہو گیا ہے، اسلام آباد میں اس طرح ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہاؤ پاکستان کاؤنٹر ٹیررزم گینز جو کہ ریورس ہو رہے ہیں، اس کو ہاؤ دا واشنگٹن اینڈ دا انٹرنیشنل کمیونٹی وڈ لک؟ دیکھیے یہ جو اسٹیٹمنٹ بلاول نے کیا تھا نا کہ بن لادن از ڈیڈ، اس کے 2 دن کے بعد یہ حادثہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ میاں کی طرف سے تماچا مارا ہے منہ پر کہ کیا تم ٹیررزم ختم ہونے کی بات کر رہے، کہ کیا مطلب یہ تھا کہ ٹیررزم ختم ہو گیا پاکستان میں بن لادن کے مرنے سے؟ نہیں ہوا نا. یو آر ہیونگ اٹ ایون ٹوڈے. پتا ہے کہ یہ جو بارڈر کا حادثہ ہوا جب طالبان نے موٹر فائر کیے پاکستان کے بارڈر کے اکراس اور 6-7 لوگ سویلینز مارے گئے، اس کے بعد پاکستان کے پارلیمنٹ میں آئی تھنک رانا ثناء اللہ ہے شاید ان کا نام، انہوں نے کہا کہ دے ہیو اپولوجائزڈ ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ، the matter is closed. اور پھر اس کے 2 دن کے بعد پھر سے دوبارہ طالبان نے مارا لوگوں کو بارڈر پر. وہ بیسکلی طالبان از اسٹاپنگ پاکستانیز فرام بلڈنگ دا فینس، وہ جو فینس بنا رہے ہیں ڈورینڈ لائن پر، تو جب بھی وہاں پہ کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہاں پہ طالبان اٹیک کر رہے ہیں. سو یہ دا پرابلم از کہ ایکسٹریمزم اور پولیٹیکل وائلنس مسلسل چل رہا ہے، پچھلے 2-3 سالوں سے بڑھ گیا ہے، اور آپ کی گورنمنٹ اس کو ایکنالج نہیں کر رہی. And not acknowledging that means that the problem exists. So ایک کلچر آف ایکسٹریمزم کا جو ہے وہ جب تک وہ نہیں جائے گا یہ ختم نہیں ہوگا قمر صاحب، and there is no doubt about it. اور اس کا انٹرنیشنل ریپرکشن بہت ہوگا قمر صاحب. پیپل آر گوئنگ ٹو آسک کہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے ٹی ٹی پی کو، باہر سے آ رہی ہے، لوکل آ رہی ہے؟ اگر لوکل فنڈنگ آ رہی ہے، ایک جرنلسٹ صاحب بتا رہے تھے کہ اس علاقے میں مائننگ بہت ہوتی ہے اور جو مائنرز ہیں وہ پیسے والے ہیں اور ان سے زبردستی پیسہ لیا جاتا ہے، which means that the government is not providing protection against extortion. اگر ٹی ٹی پی ایکسٹورشن کر رہی ہے تو پروٹیکشن نہیں مل رہا ان کو پولیس سے اور گورنمنٹ سے. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی قانون میں تبدیلی آ گئی جس سے اس طرح کے پالیسیز ہیو ٹو بی پرسیوڈ بائی دا پروونسز ناٹ دا فیڈرل گورنمنٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ دا گورنمنٹ مائٹ، انٹرنیشنل کمیونٹی مائٹ پھر سے وہ ایف اے ٹی ایف لگا سکتے ہیں پاکستان پہ اگر اس طرح کے ایونٹس ہو. تو دیٹس وائی آپ جیسا کہہ رہے تھے اٹلانٹک کاؤنسل میں people are not interested in talking about long term investments in Pakistan and talking about business deals. جب اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے they will say کہ پہلے آپ اس کو ختم کریں then دوسری چیزوں کی بات کریں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں